میں بار بار سفر کی دعا نہیں کلمہ پڑھ رہا تھا. پھر بھی ہمارے انکل بولتے ہمارے نہیں تمہارے انکل بولتے. بھائی بہنوں ملک آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ انکل کو ان علاقوں میں لے کر آنا دکھانا ہمارے ملک کو تم نے کیا کر کے رکھ دیا. اگر ہندو مسلمان کو نہ لڑاتے ہر راستہ ہائی وے بن جاتا. ہندو مسلمان کو نہ لڑاتے ہر راستہ ہائی وے بن جاتا. راجنیتی کرتے ہیں لڑا کر نقصان پبلک کا ہوتا ہے, بھارتیوں کا ہوتا ہے, جنتا کا ہوتا ہے. پیٹ ان کے ایسے پڑتے بھرتے ہیں جیسے کوئی 9 مہینے کی حاملہ ہے. یہ کون آواز کر رہا ہے صاحب؟ گزارش ہے دین کی بات سے کاٹ کر چندہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دین سناؤ بعد میں چندہ کرو. پھر جلسے کیوں رکھتے ہیں صاحب؟ کہتے ہیں وہاں آپ سماعت سے ہٹانا چاہتے کرنا ہے. ڈاکٹر مریض سے ناراض ہو جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اصلاح کرنا ہے. تھوڑی دیر بیٹھ جائے. میں پہلے ہی بتایا صرف 2-3 گھنٹے بات کروں گا. اس پر بھی یقین نہیں آیا آپ لوگوں کو. ٹرین معلوم ٹرین ارے معلوم ٹرین کے ایک ڈبے میں ٹرین بھی معلوم فلائٹ بھی سمجھ میں بات ہے. بس بھی کار بھی معلوم ہے نہیں. یہ سب سواریاں ہیں سواریاں. ٹرین میں بھی آئے وہی آدمی, فلائٹ میں بھی آئے وہی آدمی, بس میں بھی آئے وہی آدمی ہوتا ہے. سواری کے بدلنے سے عزت بدلتی نہیں. یاد رکھیں یہ بات. یہ اللہ کا کلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو میرے اور میرے نبی کی باتوں پر چلتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا آٹو میں آتا ہے یا ٹوٹو میں آتا ہے. داڑھی مڑا کر نمازیں چھوڑنے والا فلائٹ میں آتا ہے. ان دونوں میں سے اللہ کسے پسند کرتے ہیں؟ ٹوٹو میں آٹو میں آنے والے کو. کیوں؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. سواریوں میں کچھ نہیں ہے. بہرحال ایک ٹرین کے ڈبے میں ایک مولانا بیٹھے تھے ہریانی کے. سامنے ایک دنیاوی تعلیم یافتہ آدمی آ کر بیٹھا انشٹ کر کے, گاڑی بھی نہیں. مولانا کو دیکھ کر اس نے مولانا کو سلام کیا. السلام علیکم مولانا. اب مولانا اس لیے سلام نہیں کرے کہ اس کے پاس پہچان اسلام نہیں تھی. سلام کرنے کا حکم ہے لیکن علامت تو بھی ہونا ہے. اب مولانا کو اس نے پوچھا, ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی نے پوچھا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دلی جا رہا ہوں. اب اس ایجوکیٹڈ نے کہا میں بھی دلی جا رہا ہوں. اور دونوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. موبائل کا زمانہ نہیں تھا. موبائل کیوں آیا تھا؟ ہیک کرنے کی بات پر آ گئے, عورتوں تک گیا. میرے بچوں کی فضیلت ہے جہاں تک چلو چلو نہیں تو آدھی بات کاٹ دی. اب مولانا کو ایجوکیٹڈ نے کہا مولانا دلی جانے تقریباً 2 دن ہوتا ہے. اب میں اور آپ کوئی گیم کھیلیں گے. کیا کھیلیں گے؟ گیم کھیلیں گے تاکہ کھیلتے کھیلتے سفر کریں گے تو سفر کٹے گا. اب مولانا تو گیم والے نہیں, ان کے پاس کتابیں تو 2-4 رکھی ہوئی تھی. ہمارے بڑوں نے کہا سفر کا بہترین ساتھی کتاب ہے. سفر کا بہترین ساتھی کتاب ہے. لیکن مولانا سمجھ گئے یہ مجھے چھیڑ رہا ہے.
اگر میں آج اسے روک دوں تو کل جا کر کسی اور مولانا کو چھیڑے گا، آج مجھے اسے جواب دینا ہے۔ مولانا نے کہا چلو کھیلیں گے کھیل، کون سا کھیل آپ طے کرو۔ اب اس نے کہا کہ مولانا میرے ذہن میں ایک گیم ہے، میں ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ اس کا جواب دیں گے، اگر نہ دیں تو 200 روپے آپ مجھے دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ارے آ رہا؟ سر تو ہلاؤ نا یار۔ ایجوکیٹڈ نے مولانا سے کہا ایک سوال میں آپ سے کروں گا، آپ کو جواب دینا ہے، اگر جواب نہ دے تو آپ 200 روپے دیں گے، پھر آپ ایک سوال مجھ سے کرنا ہے، میں جواب دے دوں تو کبھی ہاں، نہ دوں تو پھر میں 200 روپے آپ کو دینا ہے۔ مولانا نے کہا کہ گیم تو بڑا اچھا ہے لیکن میرے پاس ہے ہی 200 روپے، ایک کام کریں گے، تم مجھ سے سوال کرو، میں جواب نہ دوں تو 50 روپے دوں گا، میں تم کو سوال کرتا ہوں، تم جواب نہ دو تو 200 روپے دو گے، کیونکہ تم ذرا پیسے والے ہو اور ہم تو مدرسے مسجد والے ہیں۔ ایک 5-6 راؤنڈ تو گیم چلے، اب اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد گیم شروع ہوا، مولانا نے پوچھا، مولانا کو اس نے پوچھا کہ مولانا آپ ہی کوئی سوال کرے مجھے۔ مولانا سمجھے آہا اٹک گیا ہے۔ اب مولانا نے سوال کیا اس سے، کیا سوال کیا؟ بھائی بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، اڑتے ہی 8 پیر ہو جاتے ہیں؟ سمجھ رہے سوال؟ سمجھ رہے؟ مولانا نے سوال کیا بھائی بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، اڑتے ہی 8 ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات